یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، لے لو اسم اعظم کو اور انشاءاللہ العزیز خوشیاں مناؤ اپنے دکھ درد کے وقت۔ یہ وظیفہ، یہ اسم اعظم پڑھا اور پھر بھی آپ کا کام نہیں ہوا، پھر آ کر مجھے سزا دیں، میں بالکل سزا کے قابل ہوں گا کہ آپ کو خدا نخواستہ میں نے جھوٹ کہا ہوگا، کبھی ایسا نہیں۔ اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اسی رات میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ چلو آج رات کو ٹرائی کرو انشاءاللہ، جب میرا یہ بیان سن لو نا تو آج رات ہی ابھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ، اس وظیفے سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ اسم اعظم دے رہا ہوں، اسم اعظم کا پتہ دے رہا ہوں، اتنے کام میں نے چھوڑ دیے، آپ کو ایک وظیفہ دے دوں کیونکہ آپ مشکل میں پھنسے ہوئے، مجھے پتہ ہے، مجھے اتنے میسج کہ بہت سے میسج مجھ سے رہ بھی جاتے ہیں، لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج میں آیت الکرسی کا آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں، چونکہ آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں اور بہت سے لوگوں کا مجھے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی، مجھے مالی ٹینشن ہے، مجھے جادو کی پریشانی ہے، لوگ مجھ پر جادو کرتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے میں جنات سے تنگ ہوں، کوئی کہتا ہے مجھ پر لاکھوں کروڑوں قرض ہے، قرضوں کے نیچے دب گیا ہوں۔ تو بھائی بہت سے پریشانیاں ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بہت زیادہ لوگ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، لیکن آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ میں نے بہت تحقیق کی ہے اسم اعظم پر، اور بڑے بڑے کتابوں کو دیکھ کر، بڑے بڑے کتابوں کو کنگال کر کے دیکھا تو مجھے سمجھ آیا کہ آیت الکرسی کے ہوتے ہوئے اسم اعظم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ کہ اسم اعظم کون سا ہوگا۔ بھائی اسم اعظم آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی سے بڑا اسم اعظم دنیا میں کوئی نہیں۔ آیت الکرسی عظیم الشان آیت ہے، ایسا عظیم الشان آیت ہے کہ اس کے فضائل بھی بہت ہیں آخرت کے لیے بھی۔ نہ آپ کو کوئی نقصان دے سکے گا، نہ آپ کی کوئی پریشانی رہے گی، نہ آپ کو مالی ٹینشن ہوگی، نہ دشمنوں کا خوف ہوگا، نہ جادو کی پریشانی ہوگی، نہ جنات کا ڈر ہوگا جب آپ کے پاس آیت الکرسی ہے۔ لیکن لوگوں کا یقین انتہائی درجے کی نالائق ہے، ہم بہت نالائق ہیں کہ ہمارے پاس آیت الکرسی ہے اور پھر بھی ہم جو ہے نا، پھر بھی ہم ڈرتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، اسم اعظم ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بھائی آیت الکرسی کو لے لیں انشاءاللہ۔ آج جو میں وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، آپ کو ایسی ایسی حاجات کے آپ نے بہت وظائف پڑھے، ساری زندگی وظائف میں گزر گئی، دعائیں مانگ رہے ہیں، وظیفہ کام نہیں کر رہا، تو انشاءاللہ ایک رات، صرف ایک رات سونے سے پہلے آیت الکرسی کو اس خاص طریقے سے پڑھیے اور پھر دیکھیں اسی رات آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اسی رات ایک ہی مرتبہ اس وظیفے سے آپ کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بس جب بھی حاجت آپ کو درپیش ہوگا تو اس عمل کو کریں۔ آپ کے پاس اسم اعظم ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ آیت الکرسی کا آپ کو کچھ پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو بھی ہر نماز، پانچوں نمازوں کے بعد پڑھتا ہے، تو اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی مرتے ہی اس کا روح چلا جائے گا علیین میں، جنت کے مزے لوٹے گا۔ پھر بعد میں اس کو کتنا جو ہے، کتنا عظیم الشان، کتنے عظیم الشان فائدے پہنچیں گے آخرت میں جب اتنا مرتبہ ہے آیت الکرسی کا۔ تو سب سے بڑی آیت، سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے، بلا شبہ یہی اسم اعظم ہے۔
بہت سے علماء کہتے ہیں یا حی یا قیوم، اللہ کے نام ہے الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، وہ بھی اسی میں موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اس میں موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کا اتفاق ہے، علماء کا، یعنی بڑے بڑے محدثین کا، کہ یا حی یا قیوم۔ دیکھو جب آصف برہیہ نے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر تخت حاضر کیا تھا فلک جھپکتے میں، تو اس نے یہی، تو اس نے، بہت سے علماء کہتے ہیں اس میں اعظم تھا اس کے پاس، اس نے کیا پڑھا تھا؟ یا حی یا قیوم، وہ بھی آیت الکرسی میں موجود ہے۔ تو آیت الکرسی بلا شبہ اس میں اعظم ہے۔ چلو آپ اس پر ٹرائی تو کریں، لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ۔ اجازت عام ہے آپ کو، میرے دیکھنے سننے والے ہر مسلمان بہن بھائی کو اجازت ہے، لیکن میرے ایک چند شرائط ہیں، وہ یہ کہ 5 وقت کی نماز کبھی قضا نہ کریں۔ اگر کسی عذر سے قضا ہو جائے پھر اس کو ضرور قضا کے طور پر اس کو ادا کر دیں بعد میں۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں 4 تو پڑھتا ہوں لیکن 5 نہیں پڑھ سکتا، صبح یعنی فجر کی نماز ان کے لیے مشکل ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے حدیث مبارک کا، کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو آپ میں تو پھر منافقت آ گئی۔ تو بھائی 5 نمازیں اور ثواب ہم کو 50 کا ملتا ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں کہ بتا دوں۔ تو 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں ادا کریں گے تو آپ کو اجازت ہے۔ دوسرے، کوشش کریں کہ رزق حلال کی طلب ہو، حرام سے بچ کر رہیں، اپنے بچوں کا پیٹ اور اپنا پیٹ، اپنے اہل و عیال کا پیٹ حرام سے نہ بھریں، تو رزق حلال کی طلب کریں، اور اللہ پر ایمان اور یقین کامل ہو۔ یعنی دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق کروں گا۔ تو جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھے گا، دعا مانگے گا، خوب دل سے دعا اللہ کے سامنے رو رو کر مانگے گا، اور اس کو یقین ہوگا کہ اللہ میری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے مطابق معاملہ فرمائیں گے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بدقسمت شخص دعا بھی مانگ رہا ہے، شک بھی ہو رہا ہے کہ بھائی میں نے تو دعائیں بہت مانگی، سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن کوئی قبول نہیں ہوئی۔ چلو یہ فلاں بزرگ نے یہ وظیفہ دیا، فلاں عالم نے یہ وظیفہ دیا ہے، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، قبول ہو یا نہ ہو چلو ٹرائی کر لیتا ہوں۔ تو اس کو تو پہلے ہی اللہ پہ شک ہو رہا ہے، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ظن کے مطابق معاملہ فرماؤں۔ تو یقین کامل، بھائی میں دل کی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ایسا نہ سمجھو کہ وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ آپ کا وقت اس لیے ضائع ہو رہا ہے کہ آپ کو وظیفے کا طریقہ کا پتہ نہیں، آپ کا وقت اس لیے ضائع ہو رہا ہے کہ آپ صرف وظیفے کو دیکھتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھا فلاں اتنے مرتبہ پڑھو اور بس حاجت پوری ہوگی، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کس طرح پڑھنا ہے، آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا۔ پھر کہتے ہیں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، ہمارا وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ اتنے کام میں نے چھوڑ دیے، آپ کو ایک وظیفہ دے دوں کیونکہ آپ مشکل میں پھنسے ہوئے، مجھے پتہ ہے، مجھے اتنے میسج کہ بہت سے میسج مجھ سے رہ بھی جاتے ہیں، لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارے میسج نہیں دیتا، ہمارے رپلائی نہیں کرتا، تو بھائی کس ہزاروں میسج آتے ہیں، تو بھائی آپ بھی میسج کریں، خوش قسمت ہوگی جب مجھے وقت ملے آپ کو انشاءاللہ رپلائی بھی کروں گا۔ بہت سے لوگوں کو رپلائی کرتا ہوں، بعض کو بہت دیر لگ جاتی ہے، تو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان مشکلات سے آپ کو نکالنا ہمارا مقصد ہے۔ تو بھائی آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں تو ان ہدایت پر تو عمل کرنا پڑے گا نا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، رزق حلال کی طلب کرو، اللہ پر ایمان اور یقین اعتماد کامل ہو۔
اور چوتھی اور آخری بات پھر وظیفہ کہ تلفظ وظیفے کا ٹھیک ہو. قرآن کوئی انگریزی میں پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کہ انگریزی پڑھ رہا ہے اردو پڑھ رہا ہے، کوئی پشتو میں پڑھ رہا ہے، کوئی انگریزی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اردو میں پڑھ رہا ہے، کوئی فارسی میں پڑھ رہا ہے. بھائی قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کے تلفظ کو ٹھیک کر کے پڑھیں. سارے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں. اب یہ آپ آیت الکرسی کا وظیفہ دے رہا ہوں، تو آیت الکرسی کا وظیفہ جب شروع کریں تو پہلے آیت دیکھیں، کسی قاری کو سنا لیں یا مجھے واٹس ایپ پہ سنا لیں کہ آیت الکرسی ٹھیک بھی پڑھتے ہیں یا نہیں. جب ٹھیک پڑھیں گے تو کام کرے گا، ان شرائط کے ساتھ پڑھیں گے. تو آپ آتے ہیں وظیفے کی طرف. ٹھیک ہے، ابھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. اس وظیفے سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. اسم اعظم دے رہا ہوں، اسم اعظم کا پتہ دے رہا ہوں. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت جب چارپائی پہ سو جائیں تو پھر بعد میں تو اس طرح سونا ہے نا کہ داہنے کروڑ سونا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے. سنت طریقہ تو یہی ہے، اللہم باسمک اموت واحیا. لیکن پہلے جب آپ سوئیں اپنی حاجت کے لیے یہ وظیفہ دیتا ہوں، تو بالکل سیدھا سوئیں اور آسمان کی طرف دیکھتے رہیں. آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے 70 بار آیت الکرسی پڑھیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سب سے پہلے جب آپ شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر 70 بار آیت الکرسی پڑھیں. اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اسی رات میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. چلو آج رات کو ٹرائی کرو انشاءاللہ. جب میرا یہ بیان سن لو نا تو آج رات ہی ٹرائی کرو، لیکن ہدایات پر عمل کرتے ہوئے. اگر ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ یہ اسم اعظم پڑھا اور پھر بھی آپ کا کام نہیں ہوا تو پھر آ کر مجھے سزا دیں. میں بالکل سزا کے قابل ہوں گا کہ آپ کو خدا نخواستہ میں نے جھوٹ کہا ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے آپ سے جھوٹ کہا ہو. یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے. لے لو اسم اعظم کو اور انشاءاللہ العزیز خوشیاں مناؤ. انشاءاللہ العزیز اپنے دکھ درد کے وقت یہ پڑھو. جو بھی آپ کو حاجت پیش ہو یہ وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے. وآخر دعوانا ان